82 سورۃ التحریم آیت نمبر 3 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورۃ تحریم کی ابتدائی آیتوں میں یہ بیان گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیوی سے کہا تھا کہ میں آئندہ شاد نہیں پیوں، قسم کھا کر کہا تھا شاد نہیں پیوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اب جو بات میں نے عرض کر دی تھی، جو گزری ہوئی آیتوں میں بات ہوئی تھی، اسی کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ہاں، ازواج مطہرات کے ہاں عصر کے بعد جاتے تھے، کڑے ملاقات کر کے۔ تو ایک بیوی کے ہاں، حضرت زینب کے ہاں وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ اپنے شاد نوش فرمایا۔ تو یہاں پہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، حضرت سودا، اس طرح بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو اسی طرح ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ایک بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو ہے۔ تو آپ بدبو سے تو کراہیت محسوس کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو کراہیت ہوتی تھی۔ دوسرے بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، ان بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ قسم لی اور کہا
کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، اور جہاں آپ نے یہ بات کہی تو بی بی سے آپ نے یہ بھی کہا اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ لیکن اس بی بی نے دوسری کو بتلایا، دوسرے نے تیسری کو بتلایا، تاکہ قرآن کی آیتیں اتری۔ تو وہ جو راز تھا نبی علیہ السلام کا، اس کو اب قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ازواج کو ایک بات چھپکے سے بتلائی تھی، لیکن فلما نبأت بہ، جب انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا، آپ نے جو کہا تھا کہ کسی سے نہیں کہنا، بی بی نے کہہ دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے وحی بھیج کر آپ پر یہ بات ظاہر کر دی۔ کون سی بات؟ کہ آپ نے جو اپنے بیوی سے کہا تھا کہ کسی سے نہیں کہنا، انہوں نے تو دوسری اور تیسری سے بھی کہہ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اجزاء کے ساتھ نہیں بلکہ تھوڑی سی بات لی اور پکڑ لی، اس بی بی سے کہا کہ تم نے وہ راز کی بات اوروں کو بتلائی ہے۔ فلما نبأها بہ، تو اس خاتون نے، بی بی نے کہا من انبأک ھذا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتلایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتلایا ہے جو علیم و خبیر ہے۔ یعنی آپ نے ایک بی بی کو بات کہہ کے کہا تھا کسی سے نہیں کہنا، انہوں نے کہہ دیا، کہنے کے بعد وحی آ گئی کہ جس بات کو آپ نے، ایک تو یہ بات آ گئی گزری ہوئی آیتوں میں کہ کیوں تم نے قسم لیا ہے، قسم توڑ دی، اب اس کی حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ مت بیان کر دو، بیان بھی کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تم نے وہ بات اوروں کو بتلائی ہے، تو وہ پوچھتی ہے من انبأک ھذا، کس نے بتلایا تم کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو قرآن کی آیتیں اتری ہیں نبأنی العلیم الخبیر۔ اب آگے اللہ تعالی رحمت دو عالم علیہ السلام کی بیویوں کو حکم دے رہے، ان تتوبا الی اللہ، تم لوگوں نے بہت ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اگر توبہ کرو گے اللہ کے ہاں، سغت قلوبکما، کہ تمہارے دل بھی اس کے طرف مائل ہے اور تم چاہ بھی رہے ہو کہ توبہ کرو، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر پھر اسی طرح سازش کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اصل میں بات یہ تھی کہ بیویاں تو بیویاں ہوتی ہیں نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو رسول اللہ کی بیویاں تھی نا۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ تو ازواج مطہرات آپ کی ازواج اور آپ کی بیویاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زیادہ قریب ہو، خاوند کے حیثیت سے، اپنے جگہ پہ اللہ کے رسول کے حیثیت سے، وہ تو رسول اللہ ہے نا۔ اس جذبہ ایمانی کے تحت ان کی ہر ایک کی سازش خواہش تھی، اور بعد میں آپس میں بات بھی یہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کرو گے، توبہ کیوں کرے؟ اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہو، تمہاری تو خواہش ہے رسول پہ ایمان اور محبت کے جذبے کے تحت وہ دوسری خواتین بھی تم جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویاں ہیں، ان کا حق کیوں مار رہی ہو؟ اس لیے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، اگر تظاہر علیہ، اگر تم پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہو تو سنو، اللہ کے نبی کی تو یہ شان ہے فإن اللہ هو مولا، اس کے کارساز تو اللہ ہے، جبرائیل ہے، صالح مومنین ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر،
اور اس کے بعد سارے مددگار اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہے جو فرشتے کہلاتے ہیں۔ ازواج مطہرات سے کہا جاتا ہے توبہ کرو معاف کیے جاؤ گے، نہیں تو اللہ، جبریل امین، صالح مومن، فرشتے سارے کے سارے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھو، عسى ربه ان طلقكن، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے، چھوڑ دے تمہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اللہ تعالیٰ ان کو بیویاں دے گا جو تم سب سے بہتر ہوں گی۔ اللہ کریم ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں ازواج مطہرات کی تو بڑی شان ہے، وہ تو پیغمبر کی بیویاں ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے پیغمبر کی شان میں ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اللہ ہی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کے خلاف اس طرح کی بات کرو گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر لے کہ تمہیں طلاق دے گا، بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو طلاق دوں، ان کو چھوڑ دوں، تو جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ بہت نمازی اور روزے رکھنے والی خاتون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جو آپ کی بیویاں ہوں گی ان میں حضرت حفصہ کا نام ہے، اس لیے اس کو طلاق مت دو۔ اللہ کی شان ہے، ادھر سے اپنے پیارے نبی کے شان کو ازواج مطہرات کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ادھر پھر اپنے نبی سے خود فرماتے ہیں کہ یہ خواتین تو وہ خواتین ہیں کہ اب سے ان کا نام ان خواتین میں لکھا ہوا ہے جو جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ کیا خوش نصیب خواتین ہیں وہ۔ حضرت حفصہ کا مقام دیکھیے، ہم تو یہ سوچیں گے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کیا یا اس طرح کی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کے باوجود جبرائیل کو بھیج کے کہتے ہیں کہ میرے پیارے نبی سے کہہ دو ان کا نام جنت میں آپ کی بیویوں کے ساتھ اب بھی لکھا ہوا ہے، ان کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پھر بھی ازواج مطہرات سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کو نبی علیہ السلام طلاق دے تو پر اللہ پاک کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو دے گا جو اسلام والیاں ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، فرمان بردار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، اور ان میں بعض بیوہ ہوں گی، بعض کنواریاں ہوں گی، ہر قسم کی عورتیں اللہ پاک پیغمبر کو عطا کرے گا، وہ تم سے بہتر ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کیا اس وقت جب قرآن کی یہ آیت اتر رہی ہے تو روئے زمین پہ کوئی خاتون نہیں ہے جو ازواج مطہرات سے بہتر ہو، جو ازواج مطہرات سے افضل ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے تو میں تم سے بہتر ان کو عطا کروں گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں پیدا کر دیں جو ان سے اعلیٰ اور افضل۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جبکہ چھپا لی نبی علیہ السلام نے ایک بات، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اپنے بعض بیویوں سے ایک بات چھپا کے آپ نے بتا دی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، بس جبکہ اس خاتون نے وہ راز فاش کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس حقیقت کو پیغمبر پہ اللہ نے ظاہر کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، عرف بعضہ، بعض بات تو اس خاتون کے سامنے آپ نے جتلائی، وَأَعْرَضَ بَعْض، اور بعض باتیں اور جزیات سے آپ نے اعراض کر لیا۔
صرف اتنا کہا کہ تم نے راز فاش کر دیا ہے۔ فلما نبأها بہ، بس جب پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم نے میری رازداری نہیں کی، قالت، تو خاتون نے کہا، من انبأک ھذا، یہ بات کس نے آپ کو بتلائی ہے؟ قال، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بات بتلائی ہے اس ذات نے جو بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے۔ آگے ازواج مطہرات کو خطاب ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کے ہاں، فقد صغت قلوبکما، جبکہ مائل ہے تمہارے دل۔ ازواج مطہرات میں سے دو کو خطاب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جہاں صورت تحریم میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات میں سے دو عورتوں کو خطاب فرماتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو عمر ابن خطاب نے کہا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہیں۔ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم اسی طرح سازشیں کرو گے، چڑھائیاں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا، پس اللہ ہی کار ساز ہیں پیغمبر کا، وَجِبْرِيلُ، سردار فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور صالح ایمان والے، والملائکہ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، ان سب کے علاوہ، ان سب کے بعد فرشتے بھی آپ کے مدد کرنے والے ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے کہ اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دے بیویاں، اس طرح کی بیویاں، خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہوں گی، اس طرح بہتر ہوں گی، مسلمات، وہ اسلام والیاں ہوں گی، مؤمنات، وہ ایمان والیاں ہوں گی، قانتات، وہ فرمان بردار ہوں گی، سائبات، عابدات، وہ عبادت اختیار کرنے والی ہوں گی، وہ روزہ رکھنے والی ہوں گی، سیبات و ابکارا، وہ بیاہ والیاں اور باکرہ ہوں گی۔ بعض ان مؤمنات، بعض ان خواتین میں اس طرح ہوں گی کہ بعض بیوہ ہوں گی اور بعض کنواریاں ہوں گی۔ اللہم